مرض میں بتا دیتا ہوں، علاج اس کا آپ متعین فرما دیں، علاج کے بارے میں مشورہ کر لیں۔ جو مرض ہے نہ اتفاقی کی نہ چاکی کی، اور مل بیٹھنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب جو ہمیں کبھی کسی طرف سے توجہ کرنی ہوتی کہ فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے بے ادبی کر دی، فلاں نے کیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یوں کر دیا، تو یہ کیوں ہے؟ یہ اہل دین جو لوگ ہیں، جو خانقاہیں ہیں، جو بزرگان دین کے لنگر پہ پال بھی رہے ہیں، علماء کا طبقہ ہے، کیا یہ متحد اور متفق ہو جائیں تو کوئی بندہ دوسرا جسارت کرے گا؟ ہم تو دنیا داروں کے پیچھے چلنے والے ہیں، نہ کہ دنیا داروں کو پیچھے چلانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال فرما دیا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں۔ میں یہ اگرچہ آپ اس کو بے ادبی سمجھے لیکن میں عرض ضرور کر دوں گا۔ مرض یہ ہے کہ مثلاً ادھر ایک ہی مسلک کے 5 عالم بیٹھے ہوں یا 5 مفتی بیٹھے ہوں یا 5 استاد العلماء بیٹھے ہوں۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے، بھی مصلی پہ تو ایک ہی نے کھڑے ہونا ہے، 5 بندے تو مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، مصلی پہ ایک ہی کھڑا ہوگا۔ اب ایک کو مصلی پہ کھڑا کرنا ہے، 4 ناراض ہو جائیں گے۔ تو دیکھا جی میں بھی تو سفر کر کے آیا تھا نا، مجھے بھی تو بلایا تھا، مصلی پہ فلاں کو کھڑا کر دیا، مصلی پہ فلاں کو کھڑا کر دیا، کہ میں کم تھا اس سے؟ اور جو پیرانے نظام ہیں، ایک پیر کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ اب پیر کا مرید ہے 10,000، پیر کا انتقال ہو گیا، اس زہری دنیا سے چلے گئے۔ اب 3 بیٹے ہیں، 10,000 مرید ہیں۔ اب وہ 3 بیٹوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، 3 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی، وہ 3 حصوں میں 10,000 کو بانٹ دیا۔ اب یہ اس کو کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے پاس جائے گا تو میرا مرید نہیں ہے، اس کا مرید ادھر نہیں آ سکتا، ادھر آئے گا تو اس کی طرف سے راندہ گیا۔ بھئی یہ خانقاہیں، یہ آستانے، نذرانے لینے جائز ہیں، لینے چاہیے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہ معاملہ چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت طریقہ اور تھا، اب طریقہ اور ہے۔ نظر نیاز کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ثروت سے لیں اور غریب کو دے دیں۔ نظر نیاز لینی چاہیے، یہ شرعاً جائز ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، لیں آپ۔ لیکن ایسا نہیں وہ ڈاکٹر اقبال بیٹھے تشریف فرماتے، ایک بندہ آیا ایک بزرگ کے پاس، آپ بھی اتفاقاً وہاں بیٹھے تھے، تو اس نے کہا حضور دعا کریں، میں نے ایک بندے کا 100 روپیہ دینا ہے، میں نے ایک بندے کا 100 روپیہ دینا، دعا کریں وہ قرض ادا ہو جائے۔ اور بزرگوں نے دعا کر دی، دعا کے بعد اس نے 10 روپے نکالے، پیر صاحب کو دے دیے، پیر صاحب میں جیب میں ڈال دیے۔ اب وہ جب مرید گیا یا عقیدت مند گیا دعا منگا کر، تو علامہ اقبال مسکرانے لگے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ ان کا دعا کی تاثیر پہ مسکرا رہا ہوں، دعا کے اثر پہ مسکرا رہا ہوں کہ کتنی دعا میں تاثیر ہے۔ وہ آیا تھا تو ایک 100 روپے کا مقروض تھا، جب دعا لے کے گیا ہے تو 110 روپے کا مقروض ہے۔ نظر نیاز لو، اچھی گاڑی آپ کو خدا دے، اچھا مکان آپ کو خدا دے، اچھا بنگلہ خدا آپ کو دے، لیکن پیچھے پشتوں میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے بزرگان دین کا کردار کیا ہے۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا پیرانے نظام میں، اب یہ 2 ہی تو دنیا میں ہستیاں ہیں، ایک عالم ہے دوسرا پیر ہے، ایک عالم ہے دوسرا پیر ہے۔ اب نہ علماء کی آپس میں بنتی ہے، حضرت کی تو یہ کاوش ہے، یہاں مجھے تو اتفاق ہوتا ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے، فون کرتے تو میری خوش اقبالی ہوتی ہے کہ میں یہاں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اجلاس ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اس لیے اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ عمل ہو تب جو آنے والے آپس میں متحد ہو دو، اب آپس میں ہمارا اتفاق نہیں ہوتا،
آپس میں ہمارا اتحاد نہیں ہوتا. ایک محلے میں اگر 2 مسجدیں ہیں, کسی بھی مسلک کی 2 مسجدیں ایک ہی مسلک کی ہیں, اب وہ ادھر ادھر نماز پڑھے کہ یار تو میرا عقیدت مان تو نہیں رہا, تو ادھر جاتا ہے, تو ادھر نہ آیا کر. اور یہ بالکل 100/100 ہے. اگر پیر متفق ہو جائیں, علماء اتفاق کر لیں. اب مثال کے طور پہ میرے قریب تاندریا والے میں 3 گدیاں ہیں, حضرت تشریف فرما ہے, جلوہ گر ہے, عظیم گدی کے عظیم وارث ہیں. تو وہاں گدیوں والے ایک جگہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے, کبھی نہیں بیٹھتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بھی جب آپ نہیں بیٹھیں گے مرید نہیں بیٹھیں گے, استاد اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, شاگرد نہیں بیٹھیں گے. اب 10 جو ہیں وہ استاد ہیں, اب ان کے علیحدہ علیحدہ شاگرد ہیں. جب ان کا ہی اتفاق نہیں, یہ مرض ہے. اب اس مرض کا حل تلاش کرنا ہے. یہ مرض کیسے دور ہوگا؟ مصلی پہ ایک ہی نے کھڑے ہونا ہے, نماز ایک ہی بندے نے پڑھانی ہے. دوسرے مفتی ہیں, وہ دوسرے جو ہے مدرس ہیں, وہ قاری ہیں, وہ عالم ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ پیر ہیں, گدی نشین ہیں, بغیر گدی کے ہیں. ایک نے آگے کھڑے ہونا ہے, آگے کھڑے ہونا ہے, دوسرے سبھی پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ مرض ہے بالکل 100/100. میں نے اس کو جو ہے بار بار دیکھا ہے, بار بار پرکھا ہے, بار بار میٹنگ خود بلائی ہے, اور اس میں یہی وجہ ہے کہ نہ اتفاق علماء کا ہے نہ مشائخ کا ہے. تو میرے دوست, میں یہ اس لیے میں نے کہہ دیا ہے کیونکہ یہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے. تو دل میں رکھی جائے بات کہ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو, تو خدا راضی رہنا چاہیے, اس کا محبوب راضی رہے. بس یہ مرض ہے. جب یہ مرض دور ہو جائے گی تو پھر بادشاہ تو کبھی عوام بادشاہ کے حساب سے نہیں آتی, بادشاہ عوام کے حساب سے ہوتا ہے. اب جو ہم پر یہ ایسے بندے مسلط ہوتے ہیں جن کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا, وہ کیوں مسلط ہیں؟ بھئی ہمارے اعمال اس قدر ہیں, ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمیں یہ سزا کے طور پہ یہ ایسے بندے دیے جاتے ہیں کہ اب تمہارا اپنا حال یہ تو پھر اس کے بتائے ادھر ہو جاؤ. بس علماء اتفاق کر لیں اور گدیوں والے متفق ہو جائیں, ایک کہنے پہ سب اکٹھے ہو جائیں, اپنے مریدوں کو لے آئیں. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیر کے 3 مرید ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہم سے دور فرما دے. اور مرض یہ ہے, علاج اس کا بیٹھ کے میٹنگ کر لیں, علاقوں میں کریں. حضرت کو بعد میں اس کا ہم نے رزلٹ دے دینا ہے کہ یہ ابھی تو نہیں ہوگا نا جی. ہم نے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر اس مرض کا علاج تلاش کرنا ہے. ہر ایک نے واٹس اپ کر دینے کا, حضور میں نے یہ تجویز کیا ہے, میں نے یہ تجویز کیا ہے, میں نے یہ تجویز کیا ہے, اور آگے پھر میٹنگ رکھ لیں. اور اس میٹنگ میں اس علاج کو ظاہر کیا جائے, ان نسخوں کو ساروں کو رکھا جائے, ساری دوائیوں کو رکھا جائے, اور پھر اس میں جو دوائیوں میں سے بھی کارگر دوائی ہوگی اس کو استعمال کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس آستانہ کو, اس مرکز کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. حضرت کا فیضان, حضرت کے صاحبزادوں کا فیضان